بحمد اللہ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 51 ہے۔ سورہ بقرہ 50 سبقوں میں ہم نے مکمل کی۔ انسان ہوں، بشر ہوں، اگر بیان کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اگر کسی بھائی کو کوئی نظر آئی ہو غلطی تو مجھے آگاہ کر دے، انشاءاللہ اس پر غور کروں گا۔ اتباع تو حق ہی ہے نا، اور جو درست بیان ہوا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ سورہ بقرہ کا بھی آغاز ہوا تھا حروف مقطعات سے۔ سورۃ آل عمران کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ سورت کا نام ہے آل عمران۔ عمران نام کے دو بندے یہ تاریخ اسلامیہ میں معروف ہوئے ہیں۔ ایک جناب ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور دوسرے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم کے والد، حضرت مریم کے والد عمران۔ اور یہ سورت آل عمران یہ حضرت سیدہ مریم کے والد اور ان کی اولاد کے متعلق ہے۔ یہ سورت جو ہے اسے زہرا بھی کہتے ہیں، چمکدار، بقرہ کو بھی آل عمران کو بھی۔ حروف مقطعات پر بحث سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہو چکی ہے، آپ اس کو وہاں دوبارہ ضرور دیکھ لیجئے گا، بھولنا نہیں ہے اس بات کو، وہاں ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا دعویٰ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ دعویٰ پہلے بھی گزر چکا ہے، سورہ بقرہ میں بھی کئی بار گزر چکا ہے، آیت الکرسی کے اندر بھی یہی دعویٰ گزر چکا ہے۔ الحی القیوم، اور اس دعوے کی یہ دلیل ہے۔ اللہ کیوں لائق عبادت ہے؟ اس لیے کہ وہ حی ہے، زندہ ہے، زندہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، خود بخود زندہ ہے، خود بخود۔ یہ جو ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہم خود بخود زندہ نہیں ہیں، اسی نے بنایا تو بن گیا، وگرنہ ہماری کیا مجال تھی۔ تو جو خود بخود زندہ ہے وہی لائق عبادت ہے۔ جو زندگی میں کسی کا محتاج ہو وہ تو لائق عبادت نہیں ہوتا۔ القیوم، القیوم کا معنی ہے تھامنے والا، ہر کسی کو وہی تھامے ہوئے ہے، ہر کس زمین کو اسی نے تھاما ہوا ہے، آسمان کو اسی نے تھاما ہوا ہے۔
یہ قرآن مجید میں یہ الحی القیوم 3 جگہ یہ لفظ اکٹھے آئے ہیں، 3 جگہ۔ بعض حضرات نے ایک حدیث کی بنیاد پر یہ جو الفاظ ہیں نا الحی القیوم، ان کو اسم اعظم قرار دیا ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس حدیث کی صحت پر جرح کی ہے، لیکن کہا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے نا الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ طبقہ صوفیاء میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ورد وظیفہ ہوتا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم، وہ اس کو اسم اعظم سمجھتے ہیں۔ لیکن اسم اعظم ہے کون سی چیز؟ کہتے ہیں لوگ مجھے تو پتہ نہیں، یہ اللہ جانے، اللہ کی عطا سے اس کا محبوب جانے، یا وہ جانے جس کو محبوب علیہ السلام کے قدموں سے خیرات ملی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس حی قیوم نے محبوب تم پر سچی کتاب اتاری ہے، سچی کتاب ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ ایسی سچی کتاب ہے جو اس سے پہلی کتابوں کو بھی سچا کرنے والی ہے۔ جو مضامین پہلی کتابوں کے اندر ہیں وہی مضامین اس کے اندر بھی ہیں۔ پہلی کتابوں کے اندر مضمون تھا اللہ کا آخری رسول آئے گا، وہ میں نے آپ کو تورات میں سے نکال کے دکھایا تھا جب پہلے پارے کی تفسیر ہو رہی تھی۔ وہ کون سی کتاب تھی یاد ہے تمہیں؟ استثناء چیپٹر بھی 18 ہے اور آیت بھی 18 ہے۔ استثناء اس میں سے کہ واقعی یہ کتاب اگر قرآن نہ آتا تو ان کتابوں کو سچا کون کہتا؟ لوگ تو اعتراض کرتے اس میں تو ہے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا، وہ کہاں ہے؟ وہ تو نہیں آیا۔ تو اس نے آن کر سچا کیا اس کو جو پہلے ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ، اور اسی نے تورات کو اور انجیل کو اتارا ہے اس سے پہلے، اسی نے اتارا تھا۔ هُدًى لِلنَّاسِ، کیوں اتارا تھا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ دین شروع سے ایک ہی چلا آ رہا ہے، دین لوگ بعد میں گڑبڑ کرتے رہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل فرمایا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، فرقان۔ تورات کو بھی فرقان کہا گیا ہے، انجیل کو بھی فرقان کہا گیا ہے، قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے، اور یوم بدر کو بھی یوم فرقان کہا گیا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا ہے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، لیکن یاد رکھیے وہ عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کی آس بھی رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہیے، کہیں پکڑ ہو گئی تو ان بطش ربک لشدید۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں،
کیوں؟ اب اس کی آگے پھر دلیل، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کو اللہ جانتا ہے، جو ہم سے پوشیدہ ہے اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ خود بخود جانتا ہے، ہم جانتے ہیں نا اگر کچھ چیزوں کو تو اس کی عطا سے جانتے ہیں، اس کے بتلانے سے جانتے ہیں، اور صرف میں اور آپ ہی نہیں، اللہ کے سارے نبی یہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام بھی جتنا جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو لائق عبادت وہی ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہ رہے، وہ خود بخود ہر چیز کو جانتا ہو، اس لیے عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اب آگے شروع ہوگی بحث کہ نجران کے عیسائی آئے تھے کچھ نہ رکوع بعد، انہوں نے آن کے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، معبود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم انہیں معبود کیسے سمجھتے ہو؟ معبود کون ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، رحموں میں، کیف یشاء جیسے چاہے۔ تو جناب عیسیٰ کی بھی شکل و صورت سیدہ مریم کے بطن میں بنی ہے، اللہ ہے بنانے والا۔ تو جس کی شکل و صورت رحم مادر میں بنی ہو وہ معبود تو نہیں ہو سکتا نا، وہی ہے معبود۔ وہ جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر شکل بناتا ہے، رنگ بھی وہ دیتا ہے، نئے نقش بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایک وہ پیار والی بات ہے، وہ اکثر آپ بیان کرتے رہتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت حسان نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، نعت شریف پڑھی، خلقت مبرأ من کل عیب واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یعنی آقا آپ کے اندر تو اللہ نے عیب رکھا ہی کوئی نہیں، عیب سے بری پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ کو ویسے بنایا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اب اس کے دو معنی ہیں جو میرے ذہن میں آئے ہیں۔ ایک معنی تو جب کسی کو دیکھو نا کہ بڑا سونا، بڑا سجیلا، کیا بات ہے، بیٹے خاموش بیٹھنا ہے بھائی، کیا بات ہے، بڑا سونا ہے، سجیلا ہے، تو بندہ کہتا ہے تو تے یار انج لگتا ہے رب نے تینوں پوچھ کے بنایا ہے، تیری تے گھاٹا ہی کوئی نہیں۔ کون بندہ چاہتا ہے کہ میرے اندر کمی ہو؟ کون چاہتا ہے کہ میرے نین نقش اور خوبصورت نہ ہو؟ ہر بندہ چاہتا ہے نا۔ تو بندہ کہتا ہے تو تے انج لگتا ہے جویں تینوں رب نے پوچھ کے بنایا ہے بھائی، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ محبوب پیارے آپ تو ایسے حسین ہو، لگتا یوں ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو پوچھ کے بنایا تھا۔ یعنی مطلب ہے آپ کا حسین ہونے میں ثانی کوئی نہیں۔ ایک اور معنی بھی ہے، وہ بھی بن سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو جسم بشری ہے یہ تو بنا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ کے شکم اطہر کے اندر، لیکن سرکار کا نور مبارک جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ نے ساری کائنات سے پہلے بنایا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے یہ عقیدہ ظنیہ ہے، اس کو قطعی نہ سمجھیے گا۔ سرکار کا نور مبارک اللہ نے ساری کائنات سے پہلے بنایا ہے، اور جب نبی کریم علیہ السلام کا جسم بشری بننے لگا تو اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب کے نور اب تیرا جسم مقدس لگا ہوں بنانے، ذرا بول۔
تجھے رنگ و روپ کیسا دوں، تیرے نین نقش کیسے بناؤں، تیری آنکھ مبارک کیسے بناؤں، تیرا چہرہ مبارک کیسے بنا. جیسے جیسے نبی پاک کا نور بولتا گیا اللہ تعالیٰ نبی پاک کا جسم مبارک ویسا ویسا بناتا گیا ہوگا. یہ میرے اپنے دل کا ترجمہ ہے، نگڑ کو حدیث کا، حدیث کوئی نہیں ہے اس پر. یہ حضرت حسان کا ہی فرمان ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عزت والا حکمت والا ہے. اب قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں ہیں. عیسائی آئے تھے نا نجران کے، انہوں نے پوچھا تھا جی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے بندے ہیں. کہنے جی وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. دیکھیے ان کے لیے روح منہ کا لفظ آیا کہ نہیں، اللہ کی روح، اللہ کی طرف سے روح. کلمت اللہ کا لفظ آیا کہ نہیں ان کے لیے. یہ عیسائیوں نے سرکار سے سوال کیے. اب اس پر یہ قرآن کی آیتیں آئیں، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر اتاری کتاب. منہ، اس کتاب میں سے آیاتن، کئی آیتیں ہیں، محکمات، پکی پختہ، جن کا معنی بالکل واضح ہے. کتاب کی کچھ آیتیں ہیں جن کا معنی بالکل صاف اور واضح ہے. ہن ام الکتاب، اور یہی آیتیں جن کا معنی بالکل واضح ہے، یہی آیتیں اصل کتاب ہیں. یہی یعنی یہ جو احکام ہیں نا حلال حرام کے، یہ محکمات ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. اچھا کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی میں کچھ شبہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کوڑ ہے نا، کچھ ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے پڑتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، قرآن کی جو آیات متشابہ ہیں نا ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے پیچھے. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، تاکہ فتنہ پیدا کیا جائے، فتنہ. وابتغاء تاویلہ، اور اس کا مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ید اللہ، یہ لفظ آ گیا، ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، اس کا معنی کیا ہے؟ کوشش کرتے ہیں اس کا معنی ڈھونڈیں. الف لام میم، ان کا معنی کیا ہے؟ معنی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ معنی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا معنی ڈھونڈنے ہیں؟ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کا صحیح معنی صرف اللہ جانتا ہے بس، یا اللہ کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام جانتے ہیں. یہ ساری بحث میں کر چکا ہوں حروف مقطعات میں، الف لام میم ذالک الکتاب، دلائل بھی دے چکا ہوں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا نبی کریم علیہ السلام کو علم نہیں، تو سرکار کو اللہ کی عطا سے ان کا علم ہے. والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم میں گہرائی دی ہے، رسوخ دیا ہے. یہاں سے پتہ چلا، ایک ہے لفظ کا ترجمہ آ جانا، آیت کا ترجمہ سمجھ لیا، حدیث کا ترجمہ سمجھ لیا، یہ صرف ترجمہ جانا ہے، رسوخ فی العلم نہیں. علم کی گہرائیاں اور چیز ہوتی ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ عطا فرمایا ہے. والراسخون فی العلم، اور پختہ علم والے، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، بس اللہ نے جو فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے، بس الف لام میم ہمارا ایمان. ید اللہ،
ہمارا ایمان ہے، کلمۃ اللہ ہمارا ایمان ہے، روح اللہ ہمارا اس پر ایمان ہے، ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، محکمات ہوں یا متشابہات، یہ ساری کی ساری ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت مانتے مگر اولو الالباب۔ اولو الالباب کا ترجمہ کیا کروایا تھا میں نے بھائی؟ ہاں عقلوں والے، صرف عقل والے نہیں، الباب جمع ہے نا، عقلوں والے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہا ہے اپنے بندوں کو، اور راسخین فی العلم یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یا اللہ تیری مہربانی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کجی نہ آئے، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو نے ہمیں ہدایت بخشی، تیری مہربانی۔ لیکن یا اللہ یہ تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے نا، تیری توفیق ہی ہے نا، تو یا اللہ اب ہم سے کوئی غلط کام نہ ہونے پائے، غلط عقیدہ ہم اختیار نہ کریں، دل ٹیڑھا نہ ہونے پائے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور یا اللہ ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ مولا تو تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، تیری تو شان یہ ہے، وَهُوَ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، تو نے خود فرمایا تیری رحمتیں بڑی ہیں، یا اللہ ہمیں بھی دے دے رحمت۔ اور سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ سرکار، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یا اللہ مہربانی فرما، کبھی ہمیں سرکار کا جلوہ ہی دکھا دے۔ یا اللہ تو نے ہمیں خود دعا سکھائی ہے نا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، تو یا اللہ اور رحمتیں بھی عطا فرما، اور کبھی ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ یا اللہ ٹھیک ہے ہم تو چھوٹے ہیں، لیکن مالک تو تو وہاب ہے نا، تو تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، ہماری اوقات ہی کوئی نہیں، لیکن یا اللہ تو تو وہاب ہے نا، یا اللہ تو ہمیں عطا فرما۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، لیوم لا ریب فیہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ یا اللہ تو نے ہمیں بھی جمع کرنا ہے، وہاں سب ہم جمع ہوں گے، یا اللہ مہربانی کرنا، تو نے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگ میرے محبوب کے کہنے پر چلتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو، میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ مالک ہم کہاں تجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنا، یا اللہ ہم تو گندے ہیں، ہم تو شرائط ہی پوری نہیں کر سکتے، لیکن مولا تو مہربان بھی تو ہے نا، یا اللہ تو وہاب بھی تو ہے نا، مالک ہم پر کرم کر دینا، فضل کر دینا۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے، اولاد ہے، کوئی کام اٹکتا ہے، نوٹوں کے پہیے لگا کر اپنا کام کروا لیتے ہیں، نوٹ فائدہ دیتے ہیں، اولاد ہے، اولاد فائدہ دیتی ہے، بڑی ہو گئی اولاد، باپ کا ہاتھ بٹانے لگ گئی، باپ کے کام آنے لگ گئی۔ یہ دنیا کے اندر ہے، قیامت کے اندر کچھ نہیں ہوگا، نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، لیکن کن کو؟ کافروں کو۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کے مال ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ یا دنیا میں جو مال وال خرچ کیا ہے نا انہوں نے، دسترخوان بچھا دیے، بیماروں کا علاج کروا دیا، اسپتال بنا دیے، یہ کافر بہت کچھ کرتے رہتے ہیں نا،
تو یہ جو کافر ہیں ان کو قیامت کے دن ان کے مال ذرہ نہیں فائدہ دے سکیں گے. ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کی جناب سے، شیء، کچھ بھی، اللہ کی بارگاہ میں انہیں ذرہ برابر بھی ان کے مال اور ان کی اولاد نفع نہیں دے سکے گی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں دوزخ کا ایندھن. اور تم کیا چیز ہو؟ چیپدی کا شوربہ. کافروں، تم سے پہلے بھی تو بڑے بڑے کافر گزرے تھے نا. فرعون چھوٹا کافر تھا، فرعونیت چھوٹے تھے، اور اس سے پہلے نمرود کو چھوٹا کافر تھا. کدأب آل فرعون، یہاں ہے دأبہم کدأب آل فرعون، ان کا طریقہ فرعونیوں کے طریقہ جیسا ہے. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں جیسا جو ان فرعونیوں سے پہلے ہوئے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب تو بڑا سخت ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. مالک اپنے فضل سے ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا، ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمانا. اللہ فرماتا قل، محبوب کہہ دے ان کو. یا اللہ کن کو کہنا ہے؟ للذین کفروا، یہ جو تیرے سامنے کفر کرتے پھرتے ہیں، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مکے والے، کہہ دے ان کو. قل للذین کفروا، کہہ دے کافروں کو. ستغلبون، تم مغلوب ہوگے. محبوب کہہ دے ان کو تم مغلوب ہوگے. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تم جہنم کی طرف اٹھائے جاؤ گے، وہاں جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف. اب ان آیتوں کے بعد کافر مغلوب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بنو قریظہ کا حشر کیا ہوا؟ بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے کا حشر کیا ہوا؟ مکے کے مشرکوں کا حشر کیا؟ ستغلبون، یہ قرآن کی پیشین گوئی ہے، مرزا قادیانی کی نہیں. تم مغلوب ہوگے، مغلوب ہوئے. یہ قرآن سچا ہے، اور جس پر قرآن اترا ہے وہ بھی سچا ہے. وہ رومیوں اور ایرانیوں کی لڑائی ہوئی تھی نا، تو رومی گئے ہار، ایرانی گئے جیت. یہ جو روم والے تھے یہ تھے اہل کتاب عیسائی، اور جو ایرانی تھے وہ تھے آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، مشرک. تو مکے کے کافروں نے دیا تانا، ہمارے بھائیوں کی تمہارے بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، تو اس لڑائی میں ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب آ گئے. مشرکین جو ہیں یہ غالب آ گئے اہل کتاب پر. اسی طرح جب ہماری تمہاری لڑائی ہوگی نا، تو ہم بھی تم اہل کتاب پر غالب آئیں گے. یہ انہوں نے بڑا شور مچایا مکے کی گلیوں میں. اس وقت اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں. سورہ روم، الف لام میم. ہاں جی، کون سا پارہ؟ 21واں. الف لام میم، سورۃ روم، عنکبوت کے بعد. غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے. جب یہ آیتیں اتریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک کافر کے ساتھ شرط لگ گئی. شرط کیا لگی؟ انہوں نے جب دیے نا تانے، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا بک بک نہ کرو، آج رومی ہارے ہیں لیکن ان قریب جیتیں گے. انہوں نے کہا لا لو شرط. فرمایا لا لو. اس وقت تک شرط حرام نہیں تھی. 100 اونٹ کی شرط لگ گئی. انہوں نے کہا جی لیمٹ. فرمایا لیمٹ بھی ٹھیک ہے. فی بضع سنین، 9 سال کے اندر.
9 سال کے اندر۔ الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، یہ جو ساتھ والی زمین ہے نا بارڈروں پار، تو بارڈر پر ہی تھے نا دونوں یہ، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ مغلوب ہونے کے بعد غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بدع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، 9 سال کے اندر اندر۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا حکم ہے پہلے بھی بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن رومی جیتیں گے اس دن مسلمان جشن منا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ بِنَصْرِ اللہ، ان مومنوں کو بھی اللہ کی مدد پہنچے گی۔ اور يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وہ عزیز ہے رحیم ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔ ادھر دیکھیے یہ شین گوئی، اور ادھر سورۃ آل عمران میں قل للذین کفروا، کہہ دے سونے کافرانو، ستغلبون، تم مغلوب ہوو گے، ہارو گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جہنم، اور جہنم کی طرف تم ہانکے جاؤ گے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا بچھونا ہے۔ اللہ کی شان۔ ادھر مسلمان بدر کی فتح کا جشن منا رہے تھے، ادھر رومیوں کی فتح کی خبر مدینہ منورہ کے اندر پہنچی تھی، اور ادھر دیکھ لو ایسے مغلوب ہوئے کافر، ایسے مغلوب ہوئے۔ آج پورے حجاز مقدس میں آپ کو بستے ہوئے اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے۔ مکہ مدینہ میں تو داخل تک نہیں ہو سکتے، وہاں ان کی حکومت نہیں ہے، بس چند لوگ ہیں ذمہ بن کے رہتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تم اللہ کی قدرتوں کو کیا جانو، بے شک تمہارے لیے آیت ہے، بہت بڑی نشانی ہے، فی فئتین، ان 2 گروپوں میں، 2 لشکروں میں، التقطا، جو آپس میں بھیڑے، ان 2 لشکروں میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ 2 لشکر کون کون سے تھے؟ ایک کافروں کا لشکر، ایک مومنوں کا لشکر، اور بھیڑے کہاں تھے؟ بدر کے میدان میں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ اس بات کو یاد رکھنا خطبہ حضرات، بدر میں لڑنے والا مسلمانوں کی طرف سے کیوں لڑ رہا تھا؟ اللہ کی راہ میں۔ کس کی راہ میں لڑ رہا تھا؟ اللہ کی راہ میں۔ پتہ چلا بدر والے سارے مجاہدین اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے۔ آج کوئی بک بک کرے صحابہ کرام کے بارے، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے، ابو بکر صدیق بدر میں لڑنے والے، حضرت عمر فاروق لڑنے والے، حضرت علی مرتضیٰ لڑنے والے، سارے بدر میں لڑنے والے، اور اللہ ان کے دل کی گواہی دے رہا ہے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں۔ حضرت عثمان تو شریک ہی نہیں ہوئے تھے نا، سرکار نے خود فرمایا تھا، عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تو یہی مدینہ شریف میں رہ کر ان کی تیمارداری کر، تجھے ساتھ جانے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا گروہ تھا کافروں کا۔ اب دھیان کرنا ذرا، یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ کافروں کا گروہ دیکھ رہا تھا ان کو، کن کو دیکھ رہا تھا؟ مسلمانوں کو۔ کتنا دیکھ رہا تھا؟ مثلیہم، اپنے سے دگنا، اپنے سے 2 مثل۔ مسلمانوں کی تعداد 308 کے قریب تھی، 8 تھی یا 5 تھی، گن گنا کے جن کو مال غنیمت میں حصہ ملا 313 بنے۔ لڑنے والے تو پورے 313 بھی نہیں تھے، اور کافر کتنے تھے؟ 1000۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی مدد کیسے آئی؟ کافروں کو یوں لگ رہا تھا
کہ یہ ہم سے ڈبل ہیں، یرونہم یہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم اپنے سے دو گنا۔ اچھا اس کا دوسرا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ اب ان کے دلوں پر روب پڑا، یار یہ تو بہت ہے، یہ تو ہم سے ڈبل ہیں۔ اور ہیں کتنے تھے کافر؟ 3 گنا تھے مسلمانوں سے۔ اور اللہ نے مسلمانوں کی مدد کیسے کی؟ یرونہم مسلمان ان کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم اپنے سے دگنا، تھے 3 گنا لیکن اللہ نے ان کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ اچھا یہ ہے ابتدا کی پوزیشن۔ پھر جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت تھوڑے کر کے دکھائے، تو بہت تھوڑے نے ہونے رگڑ کے رکھ دینا سنو، دلیری بڑھ گئی نا پھر ان کی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے طاقتور کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ عقل مندوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو، اللہ کی رضا کو۔ یہ جو تم قرآن شریف پڑھتے ہو نا، یہ بھی اللہ کی راہ ہے، اللہ کی راہ میں تم بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور جو اللہ کی راہ میں بیٹھتا ہے اللہ پھر اس کو اجر کتنا عطا فرماتا ہے، یہ 2-3 دن پہلے ہی سبق کے اندر گزرا تھا، اللہ پھر اسے بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ حدیث شریف پھر سن لیجئے۔ حضرت ابو عثمان نہدی بصرہ کے تھے، تابعی تھے۔ ایک حدیث شریف سنی کہ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ 1 کے بدلے 10 لاکھ دیتا ہے۔ 10 لاکھ۔ تو شوق ہوا کہ یہ حدیث میں خود حضرت ابو ہریرہ سے سنوں۔ حج کا موسم آیا، پتہ چلا حضرت ابو ہریرہ بھی آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو عثمان نہدی بصرہ سے حج کے لیے آ گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے ملاقات ہو گئی۔ عرض کیا حضور میں نے آپ کے حوالہ سے یہ حدیث سنی ہے، کیا میں نے صحیح سنا ہے؟ فرمایا نہیں، تو نے صحیح نہیں سنا۔ جس کو حدیث میں نے سنائی تھی نا اس نے پوری یاد نہیں رکھی۔ اللہ 1 کے بدلے 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے 20 لاکھ عطا کرتا ہے۔ دیکھو مولا مرتضیٰ کا فرمان یاد رکھنا، رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ نے جڑی ونڈ کر دیتی ہے نا اسی اس تے راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مالو، اللہ نے ہمیں علم والی دولت عطا فرمائی ہے اور اللہ نے جاہلوں کو مال دیا ہے۔ مال کوئی فخر کرنے والی چیز نہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہے نا اس کو حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ ہاں فخر اسے کرنا چاہیے جسے اللہ نے بے حساب مال دیا ہو اور وہ بے حساب اس کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ تو یہ علم بھی تو بہت بڑی دولت ہے، اس کو چھپا کر نہ رکھو۔ جتنا ہو سکے اپنے اندر علم والی دولت آگے پہنچاؤ، 1 پہنچاؤ گے اللہ 1 کے بدلے 20 لاکھ عطا فرمائے گا۔